بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھیرے دھیرے ڈھلتی شام آس اور امیدوں کا آج پھر سے قتل عام کر رہی تھی۔ آزاد پرندوں کی مانند وہ فضا میں ایک لمبی اڑان بھرنا چاہتی تھی، مگر انسانوں کی پروازوں کو تو ان کی مجبوریاں باندھ دیتی ہیں۔ آسمان پر چھائی ہلکی سرخی کتنی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے مالکن کے جوڑے چند ٹکڑوں سے ہی اپنے پیٹ کی جہنم کو خاموش کروا لیا تھا۔ ماں کے ساتھ کام سے واپسی پر اس نے ایک ریسٹورینٹ کی کانچ کی دیواروں سے اندر جھانکا تھا۔ وہاں کی دنیا اسے کتنی خوبصورت لگتی تھی۔ ایک کاش کا لفظ دل میں کئی خواہشات کو جنم دے سکتا تھا، مگر اسے تو رب کے کن پہ بھروسہ تھا۔ کئی لمحوں تک اس کی نظریں اس ریسٹورینٹ کے باہر لگے بینز پہ بنے طرح طرح کی نوعیت کے کھانوں پہ اٹکی رہیں، اور پھر ایک پیچیدہ سوال اس کے نابالغ ذہن کی دیواروں پہ ضرب لگانے لگا۔ انہیں کھانے والے بھی تو انسان ہی ہوتے ہوں گے، لیکن ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہمیں انہیں کیوں نہیں کھا سکتے؟ جواب نہیں ملا تو وہ نظریں جھکا کے مایوسی سے قدم قدم بڑھاتے اپنے سوال کو روندتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بڑی مالکن نے اس ماہ تنخواہ دینے سے منع کر دیا اور بولا ہے کہ اگر چاہو تو کام چھوڑ دو اور ایک ماہ بعد اپنی تنخواہ لے جانا۔ اب بتاؤ بھلا، اگر یہ کام بھی چھوڑ دیا تو اللہ جانے پھر سے نوکری کب ملے۔ منہ کو لحاف میں لپیٹے ہوئے وہ بھی ماں کی اس کے باپ سے کی جانے والی سرگوشیوں کو آسانی سے سن سکتی تھی۔ شاید اس روز بھی اس کا باپ نشے میں پوری طرح جھوم رہا تھا، تب ہی تو ہر بات کے جواب میں اکھڑے اکھڑے سانس لیتے ہوئے ہوں اور ہاں کر رہا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا دن گزرا ہو جس دن میں اس نے باپ کو نشہ کیے بغیر دیکھا ہوگا۔ ان سب باتوں سے دور وہ رات کے اس پہر ایک انوکھی سوچ میں کھوئی تھی کہ ارتضیٰ جب 4 سال کا ہو جائے گا تو وہ اسکول جائے گا، اور جب وہ اسکول جائے گا تو سفید وردی پہنے گا، وہ کتنا پیارا لگے گا۔ مگر پھر ذہن کی دیواروں میں ایک اور سوال گونجنے لگا، کہیں وہ بھی تو میری طرح ماں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پائے گا؟ وہ جواب تلاشنے لگی جو اس کے ساتھ لحاف میں لپیٹی غربت مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے آسمان پر چمکتے ستاروں کے خوبصورت جھنڈ کو دیکھا۔ ان کی روشنی اس کی کچی آنکھوں میں کہیں اٹک سی گئی۔ سورج کی پہلی کرن کے آسمان پہ جلوہ افروز ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ نیم کھلی آنکھوں سے اس نے گھر کے ایک کونے میں پتھر بنی ماں کو بیٹھے دیکھا۔ باپ بچت کے باقی وہ آخری چند روپے لے کر ایک بار پھر سے غائب تھا، جو اس نے اور ماں نے عرصہ بھر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے جمع کیے تھے۔ یہ بات معمول سے بالکل بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ ایسا اکثر کرتا رہتا تھا جب اسے اپنے نشے کی ہوش مٹانے کے لیے کہیں سے روپے نہ ملتے۔ ان سب باتوں کو سمجھ پانے کے لیے اس کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، مگر ذہن کے میدان بہت وسیع تھے۔ وہ فجر کی نماز کے لیے جب جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو چھوٹا بھائی بھی کہیں جا کر اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اسے انتظار تھا تو بس بہن کے سجدے میں جانے کا، تاکہ وہ اس پر کود سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دوران نماز ہی مسکرانے لگی، اور پھر جب صبح کا سورج مکمل طلوع ہو چکا تو اس نے اپنے ذہن کو ایک مرتبہ پھر سے سمجھا لیا کہ گھر میں فاقہ کشی کا وقت دور نہیں۔ 7 ہمسایوں کے گھر سے لذیذ پائے جانے کی خوشبو پورے محلے کو مہکانے لگی تو یکدم سے خدا کی تقسیم پر بے پناہ شکوے ذہن میں جنم لینے لگے۔
اس نے خیالات کو جھٹکا دیا، توکل کرنے والے خدا سے سوالات نہیں کرتے۔ ماں سے تربیت لینے کی عمر میں وہ معصوم بچی زندگی سے سبق سیکھ رہی تھی۔ وہ سبق اسے کتابیں کبھی نہ سکھا پاتا جو وہ غریبی میں لوگوں کے رویوں سے سیکھ رہی تھی۔ گڑیوں سے کھیلنا اس کا شوق نہیں تھا بلکہ وقت کا شوق تھا، اور اس وقت وہ معصوم گڑیا وقت کے ہاتھوں ایک کھلونا بنی ہوئی تھی۔ صبح سے شام تک وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اور کمزور ہاتھوں سے ماں کی امیر لوگوں کے گھروں میں کام کاج میں مدد کرواتی، اور پھر شام میں چند باسی روٹی کے بچے ٹکڑے بچا کر اپنے جان سے پیارے بھائی کے لیے لے کر آتی۔ وہ در در پھرتی رہی رزق کی تلاش میں، رزق امیروں کی قید میں بند پڑا تھا۔ گھر میں اب کئی روز سے فاقے چل رہے تھے، ایک وقت کی روٹی پہ کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے؟ شاید وہ حرف بحرف کتاب لکھ دیتی۔ ارتضیٰ پہلے سے کتنا کمزور ہو چکا تھا اور اکثر اوقات بیمار بھی رہتا تھا۔ کئی روز گزر جانے کے بعد اس کا باپ گلی کی نکڑ پہ بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا۔ گزرتے دن اس معصوم کو غربت کے نئے نئے رنگوں سے متعارف کروا رہے تھے۔ پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے تعیش میں ہر وقت رہنے والا وہ شخص جسے وہ باپ کہتی تھی، اکثر اسے اور اس کی ماں کو پیٹ کر اپنے غصے کی جہنم کو خاموش کرواتا۔ وہ ہر وقت انہیں مختلف نوعیت کی گندی گالیاں بکتا۔ 3 روز سے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ 3 ماہ سے کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان نے 1 ہفتے میں گھر خالی کرنے کا بول رکھا تھا۔ رشتہ داروں اور محلے کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں تھا جہاں اس کی ماں نے ادھار کے چند روپوں کی خاطر بھیک نہ مانگی ہو، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے یہ سامنے رکھے ہوئے کھانوں کو انتظار کروانے والا بھلا کیسے سمجھ سکتے تھے؟ ارتضیٰ کو گھر میں سوتا چھوڑ کے ماں کے ساتھ مالکن کے ہاں جاتے ہوئے اس نے روٹی کا ایک تازہ ٹکڑا زمین پہ گرا دیکھا تھا، جسے اس نے نہایت احترام سے اٹھا کر چوما اور قریب ہی ایک کچی دیوار میں بنے سوراخ میں رکھ دیا۔ کتنے بد نصیب ہیں نا وہ لوگ جن کے پاس نعمتیں کھانے کو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی بے حرمتی کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ان مشکلات سے گھرے وقت میں بھی اس نے خود کو بدقسمت نہیں سمجھا تھا۔ اس روز مالکن کے ہاں دعوت تھی جب ارتضیٰ بھوک کے باعث تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج مالکن ضرور کچھ پیسے ماں کو دے گی جس سے گھر کا چولہا کچھ روز تک جل جائے گا۔ وہ پچھلی رات سے بھوکے ارتضیٰ کے لیے مالکن کے ہاں بنے مازے کے کھانوں میں سے کچھ بچا بچا کر لے جائے گی۔ وہ خوش تھی۔ بہن کے لیے دنیا میں بھائی کا وجود کتنا اہم ہوتا ہے، شاید الفاظ کبھی بھی اس کی ارتضیٰ کے لیے محبت کو بیان نہ کر پاتے۔ کاش کہ اس کے پاس کچھ قیمتی ہوتا جسے بیچ کر وہ ارتضیٰ کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی۔ اس کے چہرے پر چھائی خوشی کی لہر 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھی جب ماں نے مالکن سے لیے کچھ روپے اس کی جانب بڑھائے۔ ارتضیٰ کی چیخوں اور بھوک سے بلکنے کے سبب گھر میں سویا ایک آدمی جاگ چکا تھا۔ وہ مسلسل قہر بھری نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھوک سے تڑپتا معصوم چلاتا چلا جا رہا تھا۔ رات کا نشہ ابھی بھی اس درندہ کے دماغ سے اترا نہیں تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ ارتضیٰ کی آہوازاریاں اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کوئی باپ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین لڑکھڑاتے قدم رکھتا وہ ارتضیٰ کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آنکھوں میں خون اور بے پناہ غصہ تھا۔
ایک تعیش بھرے انداز سے اس نے ارتجاع کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پھر خوشی میں جھومتی، ہاتھ میں اٹھائے کھانے کے سامان کو ہلاتی اس معصوم بچی نے دالان میں قدم رکھتے ہوئے دور سے ہی پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوئے ایک وجود کو، ننھے قدموں کو دیکھا تھا۔ وہ نیلے تھے اور نہ جانے کب سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کھانے کا سامان زمین پہ جا گرا۔ غربت کے پھندے نے بھوک کی چیخوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ غربت فتح حاصل کر چکی تھی اور سفید پوشی ہار چکی تھی۔ اس گھر میں تنہا روتی بچی کو کون سمجھاتا کہ اب اس کا ارتجاع کبھی بھی روٹی کے لیے نہیں روئے گا۔ بہنے والے ہزار آنسوؤں میں سے یہ بھی ایک آنسو تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ کر خشک زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو